كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب یہ توحید کے بعد اللہ کی شان توحید اور شان رزاقیت کو بیان کرنے کے بعد رسالت کا بیان ہو رہا ہے۔ آپ پیغمبر اسلام کی رسالت کو بیان کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ 3 عقیدے بڑے اہم ہیں، توحید، رسالت اور قیامت اور آخرت۔ تو پہلے توحید کا بیان کیا ہے اور اللہ کی شان رزاقیت کو بیان کیا ہے، اس کے بعد اب یہاں سے رسالت کا بیان ہے اور پھر آگے قیامت کا بیان ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ آپ کی رسالت کی خصوصیت بیان کی ہے کہ آپ کی رسالت عام ہے، جبکہ جتنے انبیاء السلام گزرے ہیں ان کی رسالت خاص تھی، علاقے کے ساتھ، قوم کے ساتھ، زمانے کے ساتھ، لیکن آپ کی جو رسالت ہے وہ عام ہے، عرب و عجم، جنات، انسان، زمین آسمان، اور علاقہ بھی عام، دنیا کے پورے روئے زمین پر کہیں بھی کوئی رہتا ہے اس کی طرف آپ رسول ہیں، اور زمانہ بھی کہ قیامت تک کے لیے آپ کی رسالت کافۃ للناس۔ آپ کی رسالت بہت بڑی رسالت اور بہت اس میں عموم ہے، ہمیشہ کے لیے آپ رسول ہیں اور ہر ایک کی طرف رسول ہیں۔ بشیرم و نذیرہ، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی۔ بشیر خوشخبری سنانے والے، ایمان والوں کو خوشخبری سناتے، جنت کی بشارتیں دیتے، اللہ کے رضا کی بشارتیں دیتے، و نذیرہ، اور غیروں کو ڈراتے ہیں، مسلمان نے ان کو ڈراتے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، جاہل ہیں، بالکل آپ کی قدر و قیمت کو پہچانتے نہیں، اس لیے ان لوگوں کو آپ کی قیمت معلوم نہیں۔ اور آج بھی یہی ہے، پیغمبر اسلام کی ذات مبارک کے بارے میں جس طرح کے سلوک کیا جاتا ہے اور جس طرح آپ کی عظمت کو خراب کیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اکثر ناس لا یعلم، آپ کی عظمت کو نہیں جانتے۔ آپ کی رسالت تو اتنی عظیم الشان رسالت ہے، ساری رسالتیں اس کے اندر
گم ہو جاتی ہیں، ایسی آپ کی رسالت ہے۔ اس لیے آپ کو معجزات بھی ہر نبی کا معجزہ آپ کے پاس تھا، لیکن آپ نے اپنی شان عبدیت کے اس کو استعمال نہیں کیا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات انبیاء السلام کو دیے گئے، آپ سارے معجزات کو استعمال فرما سکتے تھے۔ اس لیے آپ نے جب جن پکڑا تو یہ فرمایا کہ سلیمان السلام نے دعا کی تھی، اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں کہ انہی کے لیے خاص رہے، ورنہ میں اس کو ستون سے باندھ دیتا اور مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ تو ہے کہ جنات ان پر بھی آپ کو تصرف تھا، آپ بھی جانوروں کی بولی سمجھتے تھے۔ اونٹ نے آ کر شکایت کیا، آپ نے بتایا یہ فلاں چیز کی شکایت کر رہا ہے۔ ہرن نے آ کر شکایت کیا، آپ نے کہ فلاں چیز کی شکایت۔ تو سب آنچ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری، جو ساری خوبیاں الگ الگ پیغمبروں میں تھی وہ سب آپ کو حاصل ہے۔ اس لیے فرمایا لیکن اکثر ناس لا یعلمون، اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کب یہ وعدہ آئے گا قیامت کا اگر تم سچے ہو۔ جب ان سے آخرت کی بات کی جاتی ہے دی تو تمسر کب ہوگی قیامت، ہم نے دیکھو لاکھوں سال ہزاروں سال گزر گئے ابھی تک کوئی قیامت نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے لکم میعاد یوم، تمہارے لیے ایک دن مقرر ہے، تو ایک دن کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ لا تستاخرون ساعتا، تم اس سے ایک گھڑی نہ پیچھے ہو سکتے ہو، ولا تستقدمون، نہ آگے ہو سکتے ہو۔ وہ جب گھڑی آئے گی، اور اس سے پہلے تو موت ہی ہے، موت بھی چھوٹی قیامت صغرا ہے۔ ایک قیامت صغرا ہے، ایک قیامت کبرا ہے۔ موت قیامت صغرا ہے، اس حدیث میں آتا ہے من ماتا فقد قامت قیامت ہو، لہٰذا یہاں دونوں مراد ہیں۔ لکم میعاد یوم، میعاد یوم سے قیامت بھی ہے، میعاد یوم سے موت بھی ہے۔ جب موت آئے گی تم ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، اور قیامت کا وقت جو اللہ نے مقرر کیا ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، تو لہذا وہ تو آنا ہی آنا ہے۔ اب یہ کفار بجائے اس کے کہ بات سمجھتے اور عناد پر آ جاتے ہیں، ضد پر، قال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں لن نؤمن بہذا القرآن، ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے آئی ہیں، یعنی ہم آسمانی کتابوں کو مانتے ہی نہیں، بس کیا کر لیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا، یہ تو کہہ دیا یہاں ضد کر دی ہم نہیں مانتے، بس یہ وہ کچھ نہیں ہونے والا۔ ولو تری الظالمون موقوف عند ربہم، اور اگر تو دیکھے جب یہ ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یرجو بعض القول، بعض پر بات ڈالیں گے، یرجو مانا بعض پر، جی اس نے گمراہ کیا، جی میں تو ٹھیک تھا، اس نے کیا ہو، کتنے اس نے کیا ہو، اس نے کیا، ایک دوسرے پر بات ڈالیں گے وہاں اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے حضور میں، اس کی وجہ سے کیا، میں نے خود نہیں کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں تفصیل، اس یرج القول کی تفصیل آ رہی آگے، یہ کس طرح ایک دوسرے پر بات ڈالیں گے۔ یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور تھے، عوام الناس تھے، نوکر تھے، غلام تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، یعنی جو کمزور سمجھے جاتے ہیں اور کہ وہاں اوپر سردار ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، یہ کمزور ان للذین استکبروا، ان لوگوں سے کہیں گے جو کبر والے، جو بڑے تھے، ان سے کیا کہیں گے، لولا انتم، اگر تم لوگ نہ ہوتے، لکنہ مومنین، تو ہم مومن ہوتے، یعنی تمہاری وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے۔ ان سرداروں سے کہیں گے، لیڈروں سے کہیں گے تم ہم بدبخت ہو، تمہاری وجہ سے ہم حق پر نہیں آئے، ورنہ حق بات تو آ گئی تھی ہمیں سمجھ میں، لیکن تم لوگوں نے ہمیں روکا۔ ان سے کہیں گے قال الذین استکبروا، آپ کہیں گے یہ بڑے لوگ کیا کہیں گے، للذین استضعفوا، ان کمزوروں سے کہیں گے، چھوٹے لوگوں سے کہیں گے، انحن صددناکم عن الہدی، کہ ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا، ہم نے زبردستی روکا تھا، ہم نے تو ترغیب دی تھی، بات کی تھی، ہمارے پیچھے چل پڑے تم، اللہ رسول کی نہیں سنی، ہماری سن لی۔ تم اپنی عقلوں پر کو جوتے مارو، اپنے عقل کو جوتے مارو، اپنے آپ کو ملامت کرو، ہم نے کس کا ہاتھ پکڑا تھا، ہوتا تو یہی ہے، کہنے والا ترغیب ہی دیتا ہے، شیطان بھی ترغیب دیتا ہے، حضرت قیامت کی شیطان بھی کہے گا کوئی ہے جو کہے میں نے ہاتھ پکڑ کر گناہ کرایا، کوئی بھی نہیں، ایک بندہ ثابت نہیں کر سکے کہ میں نے تو ایک ترغیب دی تھی اور گناہ کو مزین کر دکھایا، تم سب کرنے لگ گئے، تو تمہارے اندر خود ہی شرارت تھی۔ یہ کہیں گے استکبروا، یعنی بڑے لوگ کہیں گے استضعفوا، ادنا لوگوں سے، کمزوروں سے، نحن صددناکم عن الہدی،
کہ ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس بات جاکم، جب وہ تمہارے پاس آ گئی تھی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے، تم خود ہی حق پر چلنا نہیں چاہتے تھے، دین پر چلنا نہیں چاہتے تھے، اور اس لیے ہماری بات کے پیچھے لگ گئے تم، لہذا یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ قال الذین استضعفوا، اس وقت کہیں گے یہ کم درجے کے لوگ، ضعیف لوگ، للذین استکبروا، ان لوگوں کو جو بڑے تھے، بل مکر اللیل والنہار، کہیں گے کہ یہ جو رات دن کا جو مکر ہے نا، استامر، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، یعنی تمہاری رات دن کی مکاری نے اصل میں ہمیں تباہ کیا ہے۔ تم رات کو بات کرتے تھے، دن کو بات کرتے تھے، یعنی 24 گھنٹے تمہاری ترغیب یہ ہوتی تھی ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں۔ یہ مکر اللیل والنہار یعنی رات دن کا مکر، رات دن کا مکر مراد ہے تمہارا مکر رات دن میں، یہ مراد ہے کہ تم رات دن نئے نئے انداز میں آ کر کہتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یوں ہے، یہاں ہے، وہاں ہے، یہ تو ویسی باتیں ہیں، رسول کی باتیں ایسی ہیں، مولویوں کی باتیں ایسی، قرآن او پرانا ہو گیا، اب نیا زمانہ آ گیا، رات دن یہی ترغیب دیتے دیتے نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، اور اللہ کے ساتھ ہم اور شریک بنائے اور خدا بنائے، ونجعل لہ اندادا، اللہ کے ساتھ اور خدا بنائے۔ ہر دنیا میں ہر ایک مشرک ہے، اسلام کے علاوہ وہ مومن کے سب مشرک ہیں، یہاں تک کہ کمیونسٹ بھی مشرک ہے، کیونکہ وہ بھی طبیعت کو مانتا ہے کہ نیچر جو ہے سب کچھ، تو نیچر کو خدا بنایا ہوا نا، تو بھی تو خدا ہی بنا رہا ہے، سب مشرک ہے، صرف اسلام ہے جو توحید کی دعوت دیتا ہے۔ ہندو تو ہے ہی مشرک، یہودی بھی مشرک، عیسائی بھی مشرک، سب میں شرک پایا جاتا ہے۔ کس شرک سے؟ عیسی السلام کو خدا بنا رہے، شرک ہے۔ یہودی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے یعقوب صلی اللہ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی کشتی ہوئی، تو کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ عیسائیوں نے انسان کو خدا بنا دیا اور یہودیوں نے خدا کو انسان بنا دیا۔ یہ دنیا میں جتنے بھی باطل فرقے ہیں، جتنے بھی گمراہ ہیں، ان سب میں شرک پایا جاتا ہے۔ نجعل لہ اندادا، ہم اللہ کے لیے شریک بنائے، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ پشیمانی چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے، یعنی اب جب عذاب دیکھیں گے تو اپنی اظہار بھی نہیں کر سکیں گے، یار یہ کیا ہو رہا ہے، واویلا بھی نہیں کر سکیں گے، اور اپنی پریشانی کو چھپائیں گے اندر، جو پریشان ہو رہے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو نہیں بدلہ دیا جاتا مگر ان کے اعمال کا۔ اب اس کے بعد وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم جو ہے نا توق ڈال دیں گے کافروں کے گردنوں میں، سب کے گردن توق ڈال دیے جائیں گے، اس کے کفر کے مطابق وہ توق ہوگا، جیسا کفر کیا ہوگا ویسا توق ہوگا۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر ویسا جیسا وہ عمل کر، جیسی کفر ہوگا ویسا، کیونکہ کفر کے اندر بھی جو ہے نا وہ درجات کے حساب سے عذاب ہوگا، اس کا کفر زیادہ ہوگا اس کو زیادہ عذاب ہے، کم ہوگا تو کم عذاب ہے۔ یہ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ عادل کافر کا عذاب ظالم کافر سے کم ہوگا۔ کافر ایک عادل ہے کافر، تو اس کا عذاب کم ہوگا، اور جو ظالم ہوگا اس کا عذاب زیادہ ہوگا۔ اب اس کے بعد یہاں سے اللہ تعالی کے مشہور شبہ جو گمراہ لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس حکومتیں ہیں، ہمارے پاس سرداریاں ہیں، ہماری اولاد ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اگر تم لوگ حق پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا، ہمیں جب دیا ہے تو دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ یعنی دنیا کی جو اسباب دنیا کو حق اور باطل کا معیار بناتے ہیں۔ حق کا معیار یہ ہے کہ دنیا زیادہ ہے اور تم غریب ہو، تو رسول صحابہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ سردار لوگ کہتے تھے تو اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہوتے اور اللہ آپ سے راضی ہوتے تو آپ کو ساری دنیا دے دیتے، تو آپ کے وہ یہ پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، کپڑے جسم پر پورے نہیں ہیں۔ اس شبے کا جواب دیتے ہیں کہ دنیا کے جو معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہیں، دراصل اس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے کہ یہ مومن ہے تو اس کو رزق زیادہ دیا جائے، کافر کو کم دیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ان کی ایک تقسیم، ایک آزمائش ہے۔ آخرت کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے، یہاں کا سردار وہاں ذلیل ہے، یہاں کا امیر
وہاں غریب اور فقیر ہے، بالکل عکس ہے. وہاں اعمال اور ایمان اور اعمال کے ساتھ ہے. ایمان بنیاد عمل صالح اس ایمان کی تکمیل کے لیے. یہ زیادہ اس شعبے کا جواب دیتے ہیں کہ دنیا میں جو دنیا دیکھو ہمارے پاس حکومت ہے، ساری حکومتیں، یا ہم لوگوں کو وسوسے آتے ہیں یار کافروں کے پاس ساری طاقت ان کے پاس ہے تو پھر، لیکن نہیں، یہ سب آزمائشیں ہیں، سب آزمائشیں. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھائی حق کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت اچھی بات ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی غزوہ احد کے اندر ابتدا میں شکست ہو گئی. غزوہ احد میں ابتدا میں فتح، پھر شکست ہو گئی. 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 زخمی ہو گئے، حالانکہ رسول اللہ کی ذات اقدس خود موجود تھی. تو بڑی پیاری بات کی کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کو جیتے ہوئے مذہب کے طور پر قبول نہ کرو، بلکہ حق مذہب کے طور پر قبول کرو. یہ نہیں کہ جیتنے والا مذہب ہے، جب جیتتا ہی جائے گا. تو ایسے تو سارے آ جاتے ہیں، جیتی پارٹی میں تو سب آ جاتے ہیں، مخلص غیر مخلص سارے آ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں رات کو الیکشن میں جس کی آواز چلتی ہے لوگ اس کو ووٹ دیا، کہتے ہیں جی ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا، حالانکہ پہلے کسی اور کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن آخری رات میں ان کے ویوز بدل جاتے ہیں. یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں. تو انہیں بڑی پیاری ان کا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں، حق جو ہے اس کا ساتھ دینا ہے، چاہے جیتے چاہے ہارے، کیونکہ آخرت کے مدار اس پر نہیں ہے، آخرت اس پر مدار نہیں. بڑی خوبصورت بات. تو یہاں اللہ تعالیٰ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی نذیر، کو ڈرانے والا پیغمبر، کیونکہ جب پیغمبر آتا ہے تو نذیر ہوتا ہے سب سے پہلے، کیونکہ سب کافر ہوتے ہیں. بعد میں بشیر بنتا ہے، جب مسلمان ہو پھر وہ بشیر بھی ہے، ان کو خوشخبری. پہلے نذیر ہوتا ہے، اس صرف نذیر کہا، بشیر نہیں کہا، کیونکہ سب کفار ہے تو کہا کہ سب کو ڈرانے کے لیے آتا ہے کفر شرک سے. الا قال مترفوہا، مگر وہاں کے عیش پرستوں نے کہا. یہ عجیب بات ہے کہ حق کا انکار کبھی بھی عام آدمی پہلے نہیں کرتا. حق کا انکار مالدار عیش پرست انسان پہلے کرے گا. مال کا جس کے پاس وہ کہے گا، پھر اس کے پیچھے سب لگ جائیں گے، جیسے اوپر گزرا ادنا بھی ان کے پیچھے لگ جائیں گے. اس لیے مترف جو ہے نا، مترف کہتے ہیں جو ہے مالدار عیش پرست. مالدار خالی یعنی عیش میں جو، یعنی عیش کا نشہ، جس کو مال کا نشہ. مال تو سلمان سلام کے پاس پوری دنیا قدموں میں تھی. یہ مترف لفظ استعمال کی. مترف کے میں نے عیش پرست، جو اس مال کا نشہ جس کو، ورنہ مال اللہ تعالیٰ نیک آدمی کو بہت مال ہو لیکن اس کو نشہ نہ ہو. مترف سے مراد یہ ہے کہ عیش پرستوں نے اور مال کے نشے والوں نے کیا کہا، انا بما ارسلتم بھی کافرون، تم جو پیغام لے کر آئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، ہم نہیں مانتے. وجہ کیا ہے؟ قالوا، کہنے لگے، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس مال اور اولاد زیادہ ہے. یہ مال اور ہماری اولاد، قبیلہ بڑا ہونا، یہ دلیل ہے کیا ہم سے اللہ راضی ہے، تم سے نہیں. وما نحن بمعذبین، ہمیں بالکل عذاب نہیں ہوگا. اگر ہم اللہ کے پیارے نہ ہوتے تو یہ مال دولت ہمارے پاس کیسے ہوتی؟ قل، کہہ دیجئے، فرماتے کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، فرمایا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے، وہ یقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. یہ اللہ کی مشیت اور تقسیم ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ نیک ہے بد ہے کیا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں. نیک ہو فاقے کاٹ رہا ہو، بد ہو مال و دولت میں غرق ہو، یہ کوئی نہیں. یہ ان کی ایک اپنی تقسیم ہے، اس کا کوئی وہ نہیں کر سکتا. ہاں یہ ہوتا ہے نیکی سے اسی رزق میں برکت ہو جاتی ہے، راحت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، چین ہوتا ہے، اور دوسرا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے چین ہے. ولیکن اکثر الناس لا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. اکثر لوگ اس کو اپنی رضامندی کا ذریعہ، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اس لیے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی کو دیکھو، اگر آدمی گناہ کرتا جائے اور اس کا دنیاوی معاملے میں وسعت ہوتی جائے تو یہ دلیل ہے کہ اس کو جو نا ڈھیل دی جا رہی ہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ دیں گے. اور چنانچہ دنیا میں ایسی ہی ہوا، اللہ نے ڈھیل دیا ایسے لوگوں کو، اور آخر میں جا کر ایسا پکڑا نام و نشان ان کا مٹ گیا. لہذا انسان کو دنیاوی نیکی کے ساتھ اگر وسعت ہو رہی ہے تو پھر وہ خیر و برکت ہے، اور اگر نالائقی کے ساتھ وسعت ہو رہی ہے تو یہ دلیل ہے کہ یہ
جانور کو فربا کیا جا رہا ہے قربانی چڑھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے مال اور اولاد ہمارا قرب نہیں دلا سکتے. تم سمجھو کس سے تمہیں ہمارا قرب ملے گا، کیونکہ تمہارے پاس مال زیادہ ہے، تمہاری اولادیں زیادہ ہیں. ہمارے قرب کے لیے تو ایمان اور عمل صالح چاہیے. فرماتے ہو ما اولادکم وما اموالکم ولا اولادکم، نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولادیں باللتی تقربکم عندنا زلفا، ہرگز ہمارے قریب قرب دلانے والے نہیں ہیں. زلفا معنی یعنی قریب ہونا. تقربکم باللتی یہ وہ نہیں ہے تقربکم جو تمہیں قریب کر دے ہمارے زلفا، ہمارا قرب دلا دیں. زلفا معنی بھی قریب ہے، تقرب بھی یعنی تاکید آگی. مگر کیا چیز دلاتی قرب؟ من آمن وعمل صالح، مگر وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. ٹھیک ہے، تو تمہارے مال اولاد یہ جو ہمارا قرب تمہیں دلوا دے، مگر کیا؟ ایمان عمل صالح. فاولئک لهم جزاء الضعف، ان کو دوہرا بدلہ دیا جائے گا ایمان عمل صالح والوں کو، بما عملوا ان کے اعمال پر، وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ جنت کے جھروکوں میں امن سے ہوں گے. جنت کے جھروکوں میں آرام سے بیٹھے ہوں گے، عیش داد عیش دے رہے ہوں گے جنت کے اندر. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں عاجز کرنے کی، یعنی قرآن میں جو ہے نعوذ باللہ اعتراض کر رہے ہیں، حدیث میں باتیں نکال رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور میں اولئک فی العذاب عذاب محضرون، یہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. فی العذاب محضرون، حاضر کیے جائیں گے عذاب میں. قل کہہ دیے دوبارہ پھر فرمایا ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں رزق اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہیں، ویقدر اللہ، اور جس کے لیے تنگ کر دیں. ہاں وما انفقتم من شیء یخلف، ہاں اس مال میں سے اگر راہ مولا میں تم خرچ کرو گے تو اس کا تمہیں بدلہ ملے گا، ورنہ خالی مالدار ہونا یہ قرب نہیں دلائے گا. مالدار ہونے کا قرب کیا ہے؟ اس مال کو خیر میں خرچ کرو پھر وہ قرب دلائے گا. اس اولاد کو خیر کے راستے میں لگا دو تو قرب دلائے گی، صدقہ جاریہ بن جائے گی. یہ خالی تم کہو گے ہم مالدار ہیں اور ہم امیر ہیں کبیر ہیں لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں اس کو تم خیر میں خرچ کرو. وما انفقتم من شیء، جو تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز، وہ یخلفو، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض دے گا. وہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں، بہترین رزق دینے والے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے ان مالداروں کے شعبے کو دور کیا جو باطل پرست ہیں، کہ مال کی وسعت، دنیاوی عزتیں، وجاہتیں، یہ دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی، یاد رکھو. ورنہ فرعون جو ہے وہ مقرر بارگاہ ہوتا. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو مکان بھی نہیں، جنگل میں رہتے تھے دونوں بھائی. موسیٰ السلام ہارون صاحب جنگل میں رہتے تھے اور جنگل سے آ کر روزانہ مناظرہ کرتے تھے دربار میں. چوبڑی بھی نہیں تھی، شہر میں رہتے تھے، جنگل میں رہتے تھے. وہ ڈنڈا پاس ہوتا تھا. مولانا جو ہے امام فخر الدین رازی نے پوری تفصیل لکھی اس کی. اور یہ اس طرف فرعون کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، لیکن انجام کیا ہوا. یہ اس لیے یہ بہت اہم شعبہ ہے جو آج بھی پایا جاتا ہے، اور آج بھی ہم اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. جب کفار کی داد و داشت دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا ہمیں وسوسے آنے شروع ہوتے ہیں، شیطان ہمیں کہتا ہے یار کیسا تمہارا ایمان ہے، تم اللہ کے ماننے والوں کو یہ ہو رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. لیکن والعاقبۃ للمتقین، اللہ تعالیٰ فرماتے انجام جو ہوتا ہے نا وہ متقیوں کا لیے ہوتا ہے، انجام متقی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پڑوس میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اب انجام کیا ہوا. 2 دن بعد دستخط ہو رہے ہیں بھاگنے کے لیے کہ ہم بھاگ کے جا رہے ہیں، لکھ کر دیتے ہم بھاگ رہے ہیں. دیکھو کیا ہوا، انجام کیا ہوا. کتنی بڑی طاقتیں تھیں جو آئی تھی، لیکن اب کیا ہوا، ایمان والوں کے سامنے ختم ہو گئی. یہ ہے اس لیے اس شعبے کو اللہ نے کہا کہ یہ رزق کی وسعت اور کمی، اس کا تعلق کسی کے نیک اور بد ہونے سے نہیں ہے، اس کا تو ہماری تقسیم پر ہے. ہم پڑھے لکھے کو نہ دیں، ان پڑھ کو دے دیں، جو دنیا دیکھتے ہیں. اچھی اونچی ذات والوں کو نہ دیں، بد ذاتوں کو دے دیں. ایمان والوں کو نہ دیں، کفار کو دے دیں. یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوئی معیار نہیں ہے. معیار ہے ایمان اور اعمال صالح.
ایمان عمل صالح وہ دنیا میں بھی عزتیں اور آخرت میں بھی عزتیں دلاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مدار نہیں۔ اور تقویٰ ہے، تقویٰ وہی ایمان اور اعمال صالح کو بچانے والا ہے، کیونکہ ہمارے حضرت مفتی ولی صاحب فرماتے تھے کہ سلبی ایمان کے لیے کچھ سلبی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ مثبت چیزیں ہوتی ہیں۔ مثبت چیز ایمان کے لیے عمل صالح ہے، اور سلبی چیزیں ورع اور تقویٰ ہے۔ جب یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو پھر ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، ایمان استدلالی ایمان ذوقی اور حالی ہو جاتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔